أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو وفات کر جائے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کر رکھیں گی۔ پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر دے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو عورتیں اپنے جی میں ہے وہ کر ڈالیں معروف طریقے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں کہ تم بیوہ عورتوں کے پیغام کے تعلق سے اشارہ کرو یا چھپاؤ اپنے جی میں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے تذکرہ کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ کوئی معقول بات کہہ دو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت مقرر پہنچ جائے اپنی انتہا کو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے جی میں ہے، تم اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والے اور برداشت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت کے تعلق سے، جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کے عدت کے تعلق سے بیان ہے کہ ایسی عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت اپنے آپ کو اپنے گھر میں روک کر رکھے گی، گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور علماء کرام نے اس میں لکھا ہے کہ اس عدت کے زمانے میں 4 مہینے 10 دن تک عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، رنگین اور بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنیں گی، بناؤ سنگار نہیں کریں گی، تیل بھی بہت مجبوری میں مجبور ہو گئی تو تیل لگائیں گی، اور کنگھی وغیرہ بھی بہت مجبوری میں کریں گی، یعنی سادہ رہیں گی۔ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں سادہ غم کرتے ہوئے رہیں گی، کیونکہ اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو شوہر کے غم میں 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزاریں گی۔ اس عدت کے زمانے میں بناؤ سنگار نہیں، کہیں جانا آنا نہیں، گھر کے اندر ہی رہیں گی، اور اگر بہت زیادہ سخت ضرورت دواخانے کی پڑ جائے تو نکل سکتی ہے، اور دینے کے واسطے بھی نہیں نکل سکتی، اسی طرح بینک کے واسطے بھی نہیں نکل سکتی بیوی عورت 4 مہینے 10 دن تک۔ اور 4 مہینے 10 دن تک کسی سے نکاح کا تعلق بھی نہیں قائم کر سکتی، یعنی نکاح کے تعلق سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ ان دنوں میں، ان 4 مہینے 10 دن کے اندر کوئی شخص بھی نکاح کا پیغام نہ بھیجے، ان عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اشارتاً بھی نہیں، خاموشی میں بھی نہ بھیجے۔ ہاں اگر جی میں بہت زیادہ بات آ ہی رہی کہ ہو سکتا میں نے اگر پیغام نکاح کا نہیں بھیجا تو کوئی دوسرا جلدی سے بھیج دیں گا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اشارہ کر سکتے ہیں، بس وہ بھی معقول بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں فکر مت کرو، اللہ آپ کا اچھا کر دے گا، ایسا کوئی مستورات کے ذریعے سے، محرم کے ذریعے سے، مستورات کے ذریعے سے اس طرح تسلی کے جملے اس کو کہہ سکتے ہیں، معمولی سے اشارہ کر سکتے ہیں بس، لیکن پختہ ارادہ نہیں کر سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے کہ بھئی میں فلاں لڑکا آپ سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایسا کوئی بات عدت کے زمانے میں بیوہ عورت سے نہیں کی جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیوہ کے تعلق سے فضیلت آئی گئی،
تو اس فضیلت کا بعض مسئلات زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ وہ حدیث مجبوری کی حالت میں ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت بیوہ ہو جائے، اس کے چھوٹے یتیم بچے ہو، تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، تو ایسی عورت قیامت کے دن، میں اور وہ عورت قیامت کے دن جس نے اپنا چہرہ کالا کیا، یعنی مراد اس سے وہ ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے بچوں کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا کہ میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ عورت قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ میں ایسے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا ہم دونوں ساتھ میں ایسے رہیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ فضیلت اس عورت کی ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کے خاطر رک رہی ہے اور اس کو کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لڑکی ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کا نکاح نہ ہو، جب تک اس کا شوہر نہ ہو، اس کے اوپر چاروں طرف لوگوں کی نظریں رہتی ہے۔ اس کی عزت اس کے باپ کے پاس نہیں ہے، اس کی عزت اس کے بھائی کے پاس نہیں ہے، عورت کی عزت اس کے بیٹے کے پاس بھی نہیں ہے، عورت کی عزت اس کے شوہر کے پاس ہے۔ اس لیے عورت اصل وہی عورت رہتی ہے جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھتی، وہی اصل عورت ہوتی ہے جس کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھے، اور وہ عورت کب ہوتی ہے جب کسی شوہر کے نکاح میں چلے جاتی ہے۔ اگر کسی شوہر نے اس کو کچھ دنوں کے لیے غصے میں چھوڑ دیا تو بھی لوگوں کی نظر اس پہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورت کی عزت اس کا شوہر ہے، اور شوہر کی عزت عورت، عورت کی عزت شوہر، دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ مرد اگر بغیر بیوی کا ہے تو وہ مرد بھی مرد کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری کی وجہ سے اس نے نکاح نہیں کیا، دین کی خدمت کی وجہ سے نہیں کیا تو اور بات، لیکن وہ بھی شرعی، وہ بھی حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق نہیں جو بیوی نہ رکھے اپنے پاس، جو شوہر بن کے زندگی نہ گزارے، اور وہ عورت بھی عورت کہلائے جانے کے لائق نہیں جو شوہر کے ساتھ میں زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑا وہاں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے جوڑا بنایا، اللہ نے جنت سے جوڑا اتارا تو دونوں کو ساتھ میں زمین پر اتارا، دونوں جوڑے ہیں میاں بیوی۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، پہاڑ بنایا تو پہاڑ کا بھی نر مادہ پہاڑ، اللہ نے درخت بنائے، مثال کے طور پر بادام کا درخت ہے تو یہ بادام کا درخت نر ہے تو دوسرا بادام کا درخت مادہ ہے۔ پتھروں کے اندر بھی اللہ نے ایسی بنائے، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنائے، تو انسانوں کو بھی جوڑے کے ساتھ رہنا چاہیے، بغیر جوڑے کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی مر گیا، بولتے نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، آدمی مر گیا اس کی نسل ختم ہو گئی، اگر اس نے شادی نہیں کیا، بچے پیدا نہیں ہوئے، اس کی نسل ختم اس کے مرتے ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت میں اپنی امت کی زیادتیوں کو دیکھ کر فخر کریں گے، تو جو شادی کرے گا، زیادہ بچے پیدا کرے گا، اس کے اوپر اللہ کے نبی کو زیادہ فخر ہوگا، اس کا امت کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ، اس کا امت کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک تو تعداد مسلمانوں کی بڑھائے گا، ووٹ مسلمانوں کا بڑھائے گا، طاقت مسلمانوں کی بڑھائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو خوش کر دے گا۔ تو بیوہ عورتوں کے تعلق سے حکام تھے، اور اس کے عدت کے زمانے میں کھلے طور پر اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے، معروف طریقے سے کوئی بات کہہ دینا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ عورتوں سے ضرور اپنا تذکرہ کہیں گے، تو کہا کہ وعدہ نہ کرے، خاموش پوشیدہ بھی وعدہ نہ کرے لیکن معقول بات کہہ دیں۔ آگے فرمایا قرآن پاک نے کہ جو احکام اللہ بیان کر رہے گے فاحذروا، ان احکام کے تعلق سے فکر مند ہو جانا، ڈرنا چاہیے، اور جان لو کہ اللہ پھر کوئی غلطی وغیرہ ہو رہی تو یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا اور اللہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے۔ آگے قرآن پاک نے ان عورتوں کے احکام بیان فرمائے جن عورتوں کے ساتھ میں مرد نے نکاح تو کیا لیکن صحبت کا موقع نہیں آیا اور اس سے پہلے طلاق واقع ہو گئی، تو قرآن پاک نے بتایا کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ ابھی صحبت کا موقع نہیں آیا، نکاح ہو گیا، تو مہر اگر طے نہیں ہے، کوئی مہر طے نہیں ہوئی، تو پھر مرد کو چاہیے کہ اچھا کوئی بھی ایک ڈریس بنا دے، یا اپنی وسعت کے مطابق، مالدار ہے تو اپنی مالداری کے مطابق، غریب ہے تو اپنی غربت کے حساب سے عورت کو کچھ نہ کچھ دے دے، مہر نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ دے دے، مہر طے نہیں تھا تو، اور اگر مہر طے تھا اور ابھی صحبت کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے طلاق واقع ہو جا رہی ہے، تو پھر مہر کا آدھا مہر دے گا مرد،
پورا مہر نہیں دینا ہے، بلکہ مہر جو طے ہوا تھا اس کا آدھا دینا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اور مرد چاہے اگر مرد نے نکاح کے وقت ہی پورا مہر دے دیا، جیسا کہ عرب والے نکاح کے وقت پورا مہر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ جو آدھا واپس لینا ہے عورت سے وہ آدھا بھی واپس نہ لے، اس کو چھوڑ دے، اور یہ چھوڑنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے تو لازم ہے کہ ایسا چھوڑ دینا ہی چاہیے چیزیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مہر کو معاف کرنا، پورا مہر دے دینا عورت کو یا آدھا مہر دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کے موقع پر وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، طلاق ہونے کے موقع پر ادھر کے رشتہ داروں کو بھی غصہ رہتا، لڑکے والے دونوں طرف غصہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے موقع پر بھی، غصے کے موقع پر بھی ایک دوسرے پر احسان کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی غصے میں کیا کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش، وہ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش، ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان کیسے پہنچے، لڑکے والوں کی فکر، اور ادھر لڑکے والوں کی فکر کہ لڑکی والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان کیسے پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایک متقی آدمی کو ایسے موقع پر بھی احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ احکام تو ان کے تھے کہ جہاں مہر طے نہیں تھا یا مہر طے تھا لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ دوسری جگہ احکام یہ ہے کہ مہر طے تھا، ملاقات بھی ہو گئی، اب طلاق واقع ہو رہی، تو وہاں پہ تو پورا مہر دیا جائے گا۔ اب ایسا ہو کہ مہر طے نہیں تھا، صحبت کا بھی موقع مل گیا، اب طلاق واقع ہو رہی، تو حکم یہ ہے کہ مہر مثلی دیا جائے گا۔ مہر مثلی، میں نہیں، پہلے مہر طے نہیں تھا، صحبت بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، صحبت بھی ہو گئی، اور مہر طے نہیں تھا، تو ایسے موقع پر مہر مثلی دیں گے۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ عورت کے خاندان میں جو مہر طے ہوتا ہے وہ مہر شوہر بیوی کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نصر عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔